अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। कल इनाग्रल सेशन हो रहा है कौमी असम्बली का 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद, जिसमें किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके साथ फिर MQM ने मिलकर विफाक में एक कोalition गवर्नमेंट बनाने का फ़ैसला किया। जिसके बाद पहले तो ये सदर ने ज़ाहिर है कि नेशनल असम्बली का सेशन ये कॉल करना था, लेकिन सदर ने इस वजह से एतराज़ उठाया जब रिक्वेस्ट की गई कि वो नेशनल असम्बली का सेशन कॉल करें, क्योंकि उनके ख्याल में अभी जो कौमी असम्बली है वो कंप्लीट नहीं हुई। यानी कि वो चाहते थे कि जो तहरीक इंसाफ जो अब सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गई है, उसको जब तक जो ख़वातीन और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो एलोकेट नहीं की जाती, तो उस वक्त तक सेशन जो है वो नहीं बुलाया जा सकता। दो के जो आईन पाकिस्तान के मुताबिक जो सेशन है, जब आम इंतखाबात यानी कि जिस दिन वोटिंग होती है, तो उसके 21 दिन के अंदर अंदर होना हर सूरत में जो नेशनल असम्बली का सेशन है वो बहुत ज़रूरी है। और कल वो जो डेडलाइन है वो एक्सपायर हो रही थी, तो अब जो नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट है, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, कल 10 बजे उन्होंने इस नेशनल असम्बली का जो सेशन है इसको कॉल कर लिया है। कल के दिन जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो ओथ लेंगे। उसके बाद फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब है वो अमल में आएगा। और फिर तीसरे मरहले में जो लीडर ऑफ दी हाउस यानी कि पाकिस्तान के जो अगले प्राइम मिनिस्टर हैं उनका इंतखाब होगा। और उसके बाद फिर वो ओथ लेंगे और बाकायदा तौर पर 8 फरवरी के बाद जो इंतखाबात हुए थे एक हुकूमत बन जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी हालात हैं, जिस तरीके का मैंडेट एक स्प्लिट जो वर्डिक्ट दिया, और जो तहरीक इंसाफ है वो अभी भी इस बात पर बज़िद है कि अगर जो फॉर्म 45 के तहत अगर नताइज को मरतब किया जाए तो उन्हें इन इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल हुई है, और वो ये कहते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया है। और इस बीच फिर हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ऑन एंड ऑफ एहतजाज भी कर रही है। अगेन वो जिस तरह पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, IMF को ख़त लिखने की भी बात हो रही है। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए, और जो पीपल्स पार्टी है वो रिलक्टेंटली इस कोalition गवर्नमेंट में शामिल होने जा रही है। अभी ये नहीं पता कि वो सपोर्ट तो करेंगे PMLN को गवर्नमेंट बनाने में, लेकिन क्या वो वफाकी काबीना का हिस्सा बनेंगे इमीडिएटली, ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सवाल बड़ा लेजिटमेट है। नंबर वन, कि क्या ये जो हुकूमत बनने जा रही है इसके नतीजे में पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा, जिसकी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है। और नंबर दो, कि क्या ये जो हुकूमत है अपनी जो 5 साल मुद्दत है वो पूरी कर पाएगी। अब यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के इस वक्त के जो सियासी मंजरनामा है, जो हालात हैं, तो उसमें तो ये प्रिडिक्ट करना और कि जी 5 साल ये पूरे करेंगे हुकूमत, यकीनी तौर पर बहुत एक मुश्किल मरहला है। लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, या एटलीस्ट जो मंसूबा है जो मंसूबा साज़ों का, उसमें बड़ा वाज़ेह है कि इस हुकूमत को हर सूरत में 5 साल की जो मुद्दत है वो पूरी करने दी जाएगी। और क्योंकि फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन, ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि जो इस वक्त जो स्टेक होल्डर्स हैं, या यूं कहिए जो एस्टेब्लिशमेंट है, एक तरफ उनकी इमरान खान के साथ लड़ाई है, और अगर ये जो सारा सेटअप जो नया गवर्नमेंट आ रही है और जो इल्ज़ामात लगे हैं कि धांधली हुई है, और ये अगर नाकाम होता है तो यकीनी तौर पर इसका जो सारा फ़ायदा है वो यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ को होगा। और फिर ओवरऑल अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते बावजूद इन इल्ज़ामात के कि ये ज़बरदस्ती गवर्नमेंट लाई जा रही है और मईशत को दुरुस्त सिमत पर नहीं लाया जाता, तो फिर पाकिस्तान के जो हालात हैं वो पहले से भी अबतर हो जाएंगे। और गिवन एक और जो इसके अंदर फैक्टर है कि अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते तो ये इम्कान मौजूद था कि शायद इस गवर्नमेंट का जो मुस्तकबिल है वो कोई इतना रोशन ना होता। और उसकी वजह कि हमेशा जब भी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने उनकी लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई। और पाकिस्तान में ये मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि जो हुकूमतें बनती और गिरती हैं इसका बहुत हद तक इन्हिसार इस बात पर होता है कि जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो किस नौइयत का है। क्योंकि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, और शहबाज शरीफ जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर 16 माह में PDM के दौर में रहे हैं, ये बात वाज़ेह है कि उनका कम अज़ कम मिलिट्री के साथ या उनकी क़यादत के साथ कोई इख्तलाफ नहीं होने लगा। और अगर मुआशी मैदान पर कुछ ना कुछ कारकर्दगी जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसकी बेहतर रही,
تو پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نئی جو گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، باوجود اس کے کہ سمپل میجورٹی نہیں ہے پی ایم ایل این کے پاس، اور اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا حصہ نہیں بھی بنتی، لیکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اگر چاہے گی کہ جو شہباز شریف کی گورنمنٹ کنٹینیو کرے، تو کوئی بھی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائے گا۔ تو ایز آف ناؤ جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور کوشش یہی کی جائے گی کہ ان کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی جائے۔ جو امیڈیٹ پاکستان کا چیلنج ہے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس کے لیے ان کو مدد فراہم کی جائے، اور ان کو 5 سال جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کرنے دی جائے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے ایسا، یہ تو آئی تھنک آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اور کیوں یہ ضروری ہے ایک سینس آف سٹیبلٹی، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی ابتر ہے۔ آج بھی جو موڈیز، جو 3 دنیا کی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، عام الفاظ میں کہ جب کسی ملک کی جو معیشت ہے یا وہ جو ایک وہاں پر جو انویسٹمنٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیوسو ہے، وہ جب اپنی جو ریٹنگ دیتی ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر پھر ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری ہوتی ہے، دوسرا جو آپ کے لیے قرضے لینا وہ قدرے آسان ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی جو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، اگر آپ کی ریٹنگ کو وہ ڈاؤن گریڈ کر دیں اور رسک انوالو ہوں کہ یہاں پر اگر آپ اس ملک کو قرضہ دیں گے تو اس کی جو واپس کرنے کی صلاحیت ہے وہ بڑی ولنریبل ہے، تو پھر اس میں جو پریمیم ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کو اگر قرضے ملتے بھی ہیں تو پھر وہ ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ ملتے ہیں۔ تو موڈیز نے جو اپنی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور انہوں نے یہ تو ضرور کہا ہے کہ جون 2024 تک پاکستان کی جو ایکسٹرنل لائبلٹیز ہیں، یعنی کہ جو ہم نے بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، اس کے لیے تو پاکستان سیف ہے۔ لیکن جون 2024 کے بعد یعنی کہ جو اگلا مالی سال ہے، اس میں ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ جو پاکستان کو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ رفلی اراؤنڈ 23 سے 25 ارب ڈالر پاکستان کو ایکسٹرا چاہیے، جو پاکستان نے بیرونی قرضوں کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جو ہمارا ایک گیپ ہے بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹس، اس کو پورا کرنے کے لیے۔ اور جو موڈیز ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ جون 2024 میں جب یہ مالی سال ختم ہوگا تو اگلے مالی سال کے لیے پاکستان کے پاس وہ اویلیبل جو سورسز آف انکم ہے یا ایکسٹرنل جو فائنینسنگ ہے، اس کے کلیئر کٹ ایک روڈ میپ جو ہے ابھی تک واضح طور پر پاکستان کے لیے نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو عام انتخابات ہوئے ہیں ہائیلی کنٹروورشل ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے، کسی کو میجورٹی نہیں ملی، اور کیونکہ یہ ایک اتحادی گورنمنٹ بن رہی ہے تو ایک پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ رہے گی۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ ایک سپلٹ ورڈکٹ ہے، کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت اس طرح سے نہیں ملی، تو جو بھی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی، تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگا ایک تو غیر مقبول فیصلے کرنا، جو اہم اصلاحات کرنا پاکستان کے جو اکانومی کا جو شعبہ ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی مشکل ہوگا ان کے لیے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ بہت جلد ایک جو نیا پروگرام ہے اس کو کنکلوڈ کریں۔ جو موجودہ سٹینڈ بائی اگریمنٹ ہے یا ارینجمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مارچ میں ختم ہو رہا ہے، اور جو 9 مہینے کا پروگرام تھا اس میں کوئی 3 ارب ڈالر جو آئی ایم ایف نے کمٹ کیے تھے کہ وہ پاکستان کو قرضہ دیں گے، اور اس کے بعد کیونکہ پاکستان کی ابھی بھی جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ اتنے نہیں ہیں کہ پاکستان خود سے جو اپنی جو ایکسٹرنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کر سکے، تو پاکستان کو ایک ایکسٹینڈیڈ آئی ایم ایف کے پروگرام کی ضرورت ہے۔ اور جو پہلا کام جو نئی گورنمنٹ جب آئے گی تو پہلے دن ان کو یہی کرنا پڑے گا کہ آئی ایم ایف کو وہ انگیج کریں گے اور اگلے پروگرام کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان سے بات چیت کا آغاز کریں گے۔ تو موڈیز کے مطابق گیون دا کرنٹ سچویشن، جو ایک ملک کے اندر پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے نئی گورنمنٹ کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک نیا پروگرام نیگوشیٹ کریں اور اس کو ایز سون ایز پاسبل جو ہے وہ کنکلوڈ کریں، گیون دا فیکٹ کہ اب جب خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ آئی ایم ایف کو ایک خط لکھیں گے جس میں وہ ان سے یہ کہیں گے کہ پاکستان کو جو اگلا پروگرام ہے یا جو قرضوں کی ادائیگی ہے وہ مشروط کی جائے اس تحقیقات سے جو الیکشن کمیشن یا جو انڈیپینڈنٹ اتھارٹیز ہے وہ کریں،
جو 8 فروری کے عام انتخابات ہوئے ہیں۔ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ خط بالآخر باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کی جو قیادت تھی جو جیل میں نہیں ہے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں یہ سٹیپ نہیں لینا چاہیے، لیکن عمران خان انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ ضروری ہے تاکہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ دوسرا جو پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، یقینی طور پر پچھلے سال مئی جون کے اندر جب پاکستان اگین جو IMF کا جو ریویو تھا وہ ڈیلے ہو رہا تھا، تو پاکستان واز آن دا ورج آف ڈیفالٹ، اور اگر اس وقت چائنا جو ہے بر وقت جو ہم نے ان کو قرضے ادا کرنے تھے ان کی ری فائنینسنگ نہ کرتا، رول اوور نہ کرتا، تو یقینی طور پر پاکستان کے جو ساورن ڈیفالٹ ہونے کے یا دیوالیہ ہونے کے جو خدشات تھے وہ بہت حد تک بڑھ گئے تھے۔ اور ابھی بھی جب پاکستان نے مارچ میں $2 ارب کے چین کے جو قرضے ہیں وہ واپس کرنے تھے، لیکن چین نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر بہت بڑی مہربانی کی ہے کہ انہوں نے 1 سال کے لیے یہ جو قرضے ہیں $2 ارب کے اس کو رول اوور کر دیا ہے، یعنی کہ اس کی جو ادائیگی ہے وہ 1 سال کے لیے مؤخر کر دی ہے۔ اور اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ پہلے چین نے شاید انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ جو رول اوور کرنا چاہتے ہیں یہ جو قرضہ یہ نئی ٹرمز کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بڑھانا چاہتے تھے، لیکن پھر پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر انہوں نے جو پرانی ٹرمز کے اوپر ہی اس قرضے کو رول اوور کیا ہے۔ تو یہ یقینی طور پر جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے ایک سائے آف ریلیف ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں کوئی $8 ارب کے ہیں، اور اگر $2 ارب اس میں سے نکل جاتے تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جاتی، روپے کے اوپر پھر دباؤ آتا، لیکن کیونکہ چین نے اب ان ادائیگیوں کو 1 سال کے لیے مؤخر کر دیا ہے، تو پاکستان کی جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک یقینی طور پر اچھی خبر ہے، اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ جب روپے کی قدر میں یقینی طور پر کمی ہوتی ہے تو پھر فردر مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال دسمبر میں بھی ہم نے دیکھا، اور اس سال کے شروع میں، کہ UAE اور سعودی عرب نے بھی پاکستان میں جو ان کے قرضے واپس کرنے تھے 1 سال کے لیے انہوں نے وہ جو ادائیگیاں ہیں ان کو مؤخر کیا ہے۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اس وقت جو $8 ارب بھی پاکستان کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر یعنی کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اپنے نہیں ہیں، وہ UAE، سعودی عرب اور چین کے ہیں۔ ادھار کے لیے ہوئے پیسوں سے ہم یہ ملک چلا رہے ہیں، اور یہی آئی تھنک سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے۔ اور اگر پاکستان کو اس معاشی دلدل سے نکلنا ہے تو اس کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے یقینی طور پر کوئی اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، بٹ میں نے جیسے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ جو پاکستان کے تمام جو ادارے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی یہی کوشش ہے کہ یہ جو نیا سیٹ اپ آ رہا ہے یہ ہر صورت میں کامیاب ہو۔ فیلئر از ناٹ این آپشن۔ اگر یہ فیل ہوتے ہیں تو پھر ہر طرح سے یقینی طور پر جو پاکستان کے لیے مسائل ہیں وہ بڑھتے ہی رہیں گے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل سکیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔